بڑا مشکل مسئلہ ہے بھائی۔ ہمارا خاندان 99% بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا مانتا ہے۔ میلاد، تیجا، چالیسواں ان کے ساتھ رشتہ داری بھی رکھی جا سکتی ہے، ان کے گھر آنا جانا۔ ہمیں تو بھیا کوئی فکر نہیں۔ ہمارے کابر نے کبھی بھی بریلوی مسلک کے متعلق یہ فتویٰ ہی نہیں دیا کہ وہ کافر، سمجھے؟ کوئی اکا دکا ہو تو ہمارے استاد مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالحمید صاحب سیتا پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بریلوی تو بریلوی ہیں، انہوں نے من حیث القوم شیعہ کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ شیعہ پورا فرقہ ہی کافر ہے۔ ہمارے نزدیک شیعہ اگر کفر کے کسی جملے کا اقرار کرے، تصدیق کرے، پھر وہ کافر ہوگا نا۔ اس نے کوئی ایسا جملہ کہا ہی نہیں، کس بنیاد پہ اسے کافر قرار دے؟ یہ دیوبند کا مسلک تھا، کابر کا مسلک تھا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے، کسی نے کہا شیعہ کا ذبیحہ، فرمایا جائز۔ یہ جو تم رٹیں لگاتے رہے ہو نا، کافر کافر شیعہ کافر، اور جو پورے ملک میں تم نے فساد برپا کر رکھا تھا اور پورے ملک میں دھماکے کرا رہے تھے، آؤ نہ بھاگے، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو پہ فتویٰ دو، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ دو۔ آپ تو مشکل کشا پہ روتے ہو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مشکل کشائے دارین، اس دنیا کی اور آخرت کی مشکلات حل کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ۔ منہ چھپاتے ہو، میں اس سے بھی آگے جاؤں، شاہ ولی اللہ اور پھر پیچھے ایک ٹکے کو تم پڑھتے نہیں اور بنے بیٹھے ہو تم مفتی۔ اپنے کابر کو چھوڑ دیں، کسی نے، ہم نے ان کے بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا بھیا، جب تک کہ وہ کفر کا قائل، اور وہ کفر کی ان باتوں کے جو قائل ہوتے ہیں تو وہ شیعہ علماء بھی کہتے ہیں کہ کافر۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے، شیعہ علماء کہتے ہیں یہ کافر ہو۔ اس لیے ہم اسے ذرا سی بڑھا رہے ہیں بات کو کہ اب دریائے ہلمند پہ اب پھر تباہی پھیرنی ہے۔ دریائے ہلمند پہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے اثرات اگر ہمارے ملک پہ پڑے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اب پھر خون کی ہولی کھیلی جائے گی، شیعہ سنی فسادات پھر کرائے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایران کی طرف چلے جائیں گے اور کچھ افغانستان کی طرف، اور مارو ہی۔ دریائے ہلمند پہ جو ایرانی صدر نے کہا ہے کہ میرے بیان کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اور ادھر سے جنرل مبین جو ہیرو بنے ہوئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں طالبان کے، انہوں نے جواب دیا ہے، جا کے دریا سے ایک پلاسٹک کا کین نکالا ہے اور ایرانی صدر کو کہا لے لو پانی۔ اور وہاں اگر لڑائی ہوئی، اسی لیے امریکنز نے لکھا ہے، یہ چند دنوں پہلے کا ایک کالم ہم پڑھ رہے تھے، اس نے کہا دونوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ایران شکست کھا جائے تو ہمارا فائدہ، افغانستان شکست کھا جائے تو ہمارا فائدہ، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے دیکھ دیکھ کے کہ یہ وہ اسلحہ ہے جو ایرانی سرحد پہ پہنچایا جا رہا ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا۔ تو اس شیعہ سنی مسئلے کو پھر اٹھانا چاہتے ہو؟ ولیعوذ باللہ، کوئی چین رہنے دو یار، پڑھو۔ اس لیے بھیا ہمارے کابر نے بریلوی حضرات کو کبھی کافر نہیں، اس لیے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے، بات کرنا بھی جائز ہے، سب چیزیں۔ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو خود سوال دیوبندیوں میں بھی ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ فرض کر لے دیوبندی ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے کس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ سوال تو بہت الگ ہے۔ بریلوی کے پیچھے اس لیے نہ نماز پڑھنا کہ یہ کافر ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ نہیں رہا۔ اس لیے آپ جو کچھ ہیں، آپ کہتے ہیں رشتہ داری، ہمارے نزدیک تو کچھ نہیں۔
ہمیں افسوس ہوتا ہے اب کیا حوالہ دیں، لیکن اس پہ آپ اپنے اعزہ کو بھی دیکھ لیں، آپ نے سوال تفصیل سے لکھا ہے۔ اور احمد رضا خان صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد میں ان کا رسالہ ہے۔ ہمارے یہاں آؤ اور فتاوی رضویہ دیکھو، 32 جلدیں ہیں، 33، ایک ایک جلد پڑھ کے جو چیزیں لکھی ہیں خود اس کو ملاحظہ کرو تو تمہیں یقین آئے کہ ہم نے حضرت کو پڑھا ہے۔ حضرت مولانا مرزا خان صاحب کی ساری عزت اور احترام کے باوجود حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے، ازالۃ العار بہجر الکرائم عن کلاب النار۔ ازالۃ العار بہجر الکرائم، اپنی معزز خواتین کو بچانا، عن کلاب النار، یہ جہنمیوں کے جو کتے ہیں، یہ سارے اہل حدیث اور سارے دیوبندی یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ اپنی بہن بیٹی کا انہیں رشتہ دینا استغفر اللہ بدکاری کے لیے پیش کرنا ہے، ان سے رشتہ کبھی بھی نہیں، جائز ہی نہیں۔ تو بھیا اس لیے آپ شادی کریں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ بھی مسلمان، اللہ کا شکر ہے ہم بھی مسلمان۔ یہ تو ان کا مسئلہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندی، اسماعیل دہلوی کا لفظ لکھا ہے، اسماعیل دہلوی اور ان کے پیروکار یہ سب جہنمی کتے ہیں۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو زنا کے لیے پیش کرنا چاہتے ہو تو کر لو، نہیں تو نہ۔